نہیں ہے میں ماننے کے لیے تیار۔ اس کے بعد آپ آئیے پورا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، جب اشاعرہ نے عقلانیت کو فروغ دیا، عقل پرستی کو فروغ دیا، کتاب لکھا۔ اس کے بعد آپ آ جائیے صحیح سے، میں اخیر میں آنا چاہتا ہوں سمیٹ کر کے اہل علم کا طبقہ ہے ہمارے اسلامی برادران میں سمجھانے کے لیے کہ یہ سلفیت کے خلاف آج جو سازشیں، یہ سارے چیلنجز، یہ ساری چیزیں یہ ساری ہو رہی ہیں، یہ آج کوئی نیا نہیں ہے، حالات ایسے آتے گئے ہیں، اور اسلام کے خلاف ان حالات میں اسلام کے دفاع کے لیے، سلفیت کے دفاع کے لیے، حق کی بالا دستی کے لیے اور اسلام کی صحیح ترجمانی کے لیے ہمارے اعیان علماء اہل علم پیدا ہو کر کے اس اسلام کی شکل اور شکل کو بگاڑنے والوں کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار رہے۔ اب آئیے جزیرۃ العرب میں ایک وقت تھا، آج لوگ سعودی حکومت کو دشمنی کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ سعودی عرب نے کسی کا کچھ کھایا ہوا نہیں، پوری دنیا میں ایک طرف تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر ہمارے اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، اور اندرونی طور پر ہمارے آستین کے ساتھ پیدا کر کر کے ہماری صفوں میں بھیجے جا رہے ہیں۔ صوفیت کا فتنہ، تقلید کا فتنہ، بدعت کا فتنہ، اور اس تصوف کو، بدعت کو، رواجی اسلام کو دشمنان اسلام کی طرف سے فنڈنگ کی جا رہی ہے، فروغ دیا جا رہا ہے کہ اسلام کی شریر کو بگاڑنے کے لیے انہی کی صفوں میں سے سن 2009 کے اندر برطانیہ میں، لندن میں باقاعدہ صہیونی تنظیم کی طرف سے اس بات پر کانفرنس منعقد ہوئی، مجلہ البیان لندن سے چھپتا ہے، آپ پڑھ لیجئے، الصوفیہ کی مواجہۃ السلفیہ، پڑھیے گہرائی سے کہ اس صحیح سلفیت، صحیح اسلام کو مس کرنے کے لیے صوفیت کو کیسے پوری دنیا میں فروغ دیا جائے، اسے مضبوطی دی جائے، یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ اور آج ہماری سفوں میں طرح طرح کے انداز میں کوئی بات کہاں کہہ رہا تھا، سعودی عرب دشمن کیوں ہے؟ اوریجنل اسلام پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہا ہے اور رواجی اسلام کا جنازہ نکال رہا ہے، دشمنی کی اور کوئی توحید کی بات کرتا ہے۔ جب اسی حرم مکی کے اندر 4 مسلح تھے، یہ دشمن کو کوئی خطرہ نہیں اس سے، آپ ان سبوں میں بٹے رہے، اتحاد اور اجتماعیت نہ ہو، لیکن جب آل سعود کی مدد سے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جزیرۃ العرب کی کیا صورت حال کی، بدل دیا منظر کو، اور اس خانہ کعبہ کے ارد گرد 4 اماموں کی پڑھے جانے والی امامت میں پڑھی جانے والی نمازیں ختم کر کے سارے مسلمانوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ ساری دنیا کے دشمنان اسلام کی آنکھوں میں وہ طریقہ اور وہ سلیقہ کھٹکنے لگا، وہ دشمن بنتے۔ دنیا کی سازشیں ہیں کہ ہم بٹے رہیں، بے راہ روی کا شکار رہیں۔ آج بھی ہمارے ہندوستان میں صوفی اسلام سے، رواجی اسلام سے، جعلی اور ڈپلیکیٹ اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہے، ڈر ہے، سازشیں اس کے خلاف ہیں تو صحیح اور اصل اسلام کے خلاف۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ ہندوستان میں دیکھیں گے حالات ایسے تھے کہ ہمارے اکابرین نے اسی سلفیت کے تحفظ کے لیے، اسی حق کے دفاع کے لیے، اسی طرح کے مسائل کو آج جو ہم سامنا کر رہے ہیں، ان چیلنجز اور فتنوں اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے